اس چکر میں لگی ہوئی ہے کہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر لو، ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر لو، اور وہ بھی اہل بیت سے ہے اور یہ بھی اہل بیت سے ہے۔ مجھے ذرا سا اسی ضمر میں کچھ باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اہل بیت کون ہے اور اللہ نے ان کو یہ مرتبہ کیوں بخشا؟ اللہ کا حکم حضرت ابراہیم کو ہوا۔ ابراہیم ایک ایسی وادی کے بیچ جاؤ کہ جہاں نہ سبزہ ہے نہ پانی ہے، بے وادی غیر ذی زرع، بیچ ایسی وادی کے کہ جہاں کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو لے کر مکہ، چونکہ حکم پروردگار تھا، ماں اور بیٹے کو وہیں پر چھوڑا، اب آپ واپس جانے لگے۔ وہ فرما بردار اور اطاعت گزار زوجہ جب اس نے اپنے سرپرست کو واپس جاتے ہوئے دیکھا تو ایک سوال کر لیا کہ اے نبی اللہ، اگر میرا بچہ پیاسا ہو یا ہمیں بھوک اور پیاس محسوس ہو تو کیا کریں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں پہاڑیوں کی طرف صفا اور مروہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ چلے گئے ماں اور بیٹے کو چھوڑ کر۔ عزیزوں، جب انسان کا پروردگار عالم پر بھروسہ ہوتا ہے، نہیں یقین کامل ہوتا ہے، تو وہ پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ چلے گئے ابراہیم۔ اب جو پانی بیوی کی چھاگل میں تھا کچھ وقت کے بعد ختم ہو گیا۔ پانی ختم ہوا تو بچے کو پیاس محسوس ہوئی۔ جب بچے کو پیاس محسوس ہوئی تو ماں تڑپ گئی۔ ماں نے بچے کو زمین پر لٹایا، اپنی ایک چادر کا سایہ ایک لکڑی کے ذریعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر کیا، اور آپ بچے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے کبھی صفا اور کبھی مروہ۔ یہ آپ کا ہزاروں بار کا سنا ہوا واقعہ ہوگا، لیکن میں تو تاریخ کی کچھ ایسی وجوہات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے ہمارے علم میں اضافہ۔ بحث یہ ہے کہ اہل بیت ہے کون؟ لیجیے دوستوں اور عزیزوں، ماں کبھی صفا پہ جاتی ہے کبھی مروہ پہ جاتی ہے۔ جب پانی نہیں ملا تو ماں واپس آئی۔ اب جو ماں نے دیکھا تو بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، جہاں ایڑیاں رگڑی ہیں وہیں سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ بی بی نے ریت کو تھوڑا سا کھودا اور ایک گڑھا جیسا بنا اور چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہے وہ چاروں طرف لگا دیے، اور یوں سمجھیے گا کہ بی بی نے جب پہلی پانی کے بہ جانے کا خطرہ محسوس کیا تو کہا زمزم۔ زمزم عربی کا لفظ نہیں ہے، زمزم عبرانی لفظ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے ٹھہر جا ٹھہر جا۔ آج بالکل آہستہ آہستہ، کم تیز ہو بس آپ آہستہ آہستہ۔ السلام علیکم۔ لیکن انشاءاللہ اس آہستہ آہستہ میں بھی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ ہمارے بچے محسوس ہوں۔ بی بی نے کہا زمزم۔ عزیزوں دیکھیے، اللہ جب کسی غیر آباد جگہ کو آباد کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ بچے کو پانی پلایا، خود بی بی نے پانی پیا۔ ایک ایسی جگہ پر جب پانی دیکھا آسمان کی مخلوق پرندوں نے تو پانی کی بو سونگتے ہوئے وہاں پر آئے، پانی پینا شروع کیا۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ جہاں سے قافلے گزرا کرتے۔ جب قافلے والوں نے پرندوں کو اس جگہ پر اترتے ہوئے دیکھا تو چونکہ ہر ایک قافلے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا انہوں نے جو آ کر دیکھا تو یہاں پر پانی ہے۔ حالانکہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں پانی نہیں ہے، ہمارا ہزاروں بار یہاں سے گزر ہوا ہے، ہمیں کبھی پانی نہیں دیکھا۔
لیکن جب پانی ان کو مل گیا تو اب یہ جو سب سے پہلا قافلہ آیا تھا یہ قبیلہ بنو جرحم، یہ میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی تفسیر انوار النجف سے پڑھا۔ بی بی سے اجازت مانگی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں پر اپنے قافلے کو ٹھہرائیں اور یہاں پر آباد ہو جائیں۔ لیجیے قافلہ رک گیا، ابھی تو خیمے تھے، لیکن دھیرے دھیرے یہ قبیلہ بنو جرحم یہاں پر بس گیا، اور وہ جو خانہ کعبہ بنا ہوا تھا جو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بنایا آگے چلنے کے بعد، اور یہ جو قبیلہ بنو جرحم آباد ہوا تو ان لوگوں نے بھی اپنے مکانات وہی ایک منزلہ خانہ کعبہ کی طرز پر بنائے اور یوں مکہ آباد ہو گیا۔ کمال تو بس یہاں سے ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اب جتنے یہ لوگ تھے ان سب کو معلوم ہے کہ ان گھروں کے اندر اللہ کا گھر کون سا ہے، یہ تو سب جانتے تھے، لیکن اگر کبھی کوئی باہر کا قافلہ آتا، باہر کا کوئی گروہ آتا تو ان کو جو ہے وہ پتہ کرنا پڑتا کہ بھئی ان گھروں میں اللہ کا گھر کون سا ہے۔ تو اگر شریف بچے ہوتے تو بتا دیتے کہ بھئی اللہ کا گھر ہے، لیکن کوئی شرارتی بچہ تھا، یہ قافلہ آیا اور آنے کے بعد اس نے معلوم کیا کہ بھئی ان اللہ کا گھر کون سا ہے، تو اس نے جو ہے وہ کسی کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ یہ بیچارے قافلے والے اسی کا طواف کر رہے ہیں، اسی کو چوما اور وہیں پر جو ہے اپنی تمام عبادت کر کے واپس چلے گئے۔ یہ سارا ماجرا اس شریر بچے کی شرارت کا کسی شریف بچے نے دیکھا، اور یہ شریف بچہ چلتا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ فلاں بچے نے یہ قافلے والوں کو اس طرح سے بتایا اور وہ فلاں کے گھر کا طواف کر کے چلے گئے۔ بچے نے بات اسماعیل علیہ السلام تک پہنچائی۔ اسماعیل علیہ السلام یہ بات لے کر اپنی ماں کے پاس گئے۔ جب مادر اسماعیل حضرت حاجرہ صلی اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو ایک مرتبہ اپنی وہ سیاہ چادر جو بی بی کی مخصوص چادر تھی وہ اسماعیل کو دی، اور اسماعیل کو دینے کے بعد کہا بیٹا جاؤ اس چادر کو خدا کے گھر پر لٹکا دو اور یہ اعلان کر دو کہ جس کو بھی اللہ کے گھر کی تلاش ہو وہ یہ دیکھے کہ وہ گھر چادر کے نیچے ہے۔ بی بی کی چادر سیاہ تھی، بی بی نے خانہ کعبہ پر پہلی چادر چڑھائی اور یہ سنت قائم ہو گئی کہ آج تک غلاف خانہ کعبہ سیاہ ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن جیسے ہی محرم آتا ہے لوگوں کے منہ برساتی نالوں کی طرح سے کھل جاتے ہیں کہ یہ سیاہ کپڑے کہاں سے، اور یہ علم کہاں سے، اور یہ تابوت کہاں سے، اور یہ ذوالجلال کہاں سے، یہ ساری خرافات بہت ساری سننے میں ملتی ہے۔ میں اس میں پڑ گیا تو میں اپنی اصل بات سے رہ گیا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اگر مکے میں کسی کو بیت اللہ تلاش کرنا ہے تو وہ دیکھے کہ وہ ایک بی بی کی چادر کے نیچے ہے۔ یہ بات یہی مشہور ہے۔ اب آتے ہیں قرآن مجید سورہ نور۔ سورہ نور میں اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ گھر بلند ہے، وہ گھر بلند ہے جن میں ذکر خدا ہوتا ہے، اور جن گھروں کے اندر ذکر خدا نہیں ہوتا تم گھر سمجھ رہے ہو لیکن وہ قبر ہے۔ یہ ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اگر بات ذہن میں آ گئی ہو تو اب سوچئے کہ جن گھروں کے اندر ذکر پروردگار عالم ہوتا ہے وہی گھر ہوتے ہیں۔ آپ گھروں کا معیار انٹیریئر سے نہیں لگائیے، گھروں کا معیار بلندی سے نہیں لگائیے، گھروں کا معیار لمبائی اور چوڑائی سے نہیں لگائیے۔ گھر کتنا ہی بلند اور فوالا کیوں نہ ہو، اگر ذکر پروردگار نہیں ہو رہا تو کھڈر ہے، قبر ہے۔ لیکن اگر ایک ٹوٹی ہوئی جھوپڑی ہے اور وہاں سے تسبیح و تحلیل و تقدیس کی آواز آ رہی ہے تو وہی گھر۔ اب عزیزان گرامی، یہ آیت جب سرکار دو عالم نے
پڑھ کر سنائی تو ایک بندہ خدا کھڑا ہوا اور اس نے سوال کر لیا، نبی خدا یہ بتائیے کہ گھروں میں سب سے بلند گھر کس کے ہے؟ نبی خدا نے جواب دیا کہ گھروں میں سب سے بلند گھر انبیاء کے ہیں، نبیوں کے ہیں، اس لیے کہ نبیوں کے گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ سب گھروں سے بلند ہیں۔ بات ذہن تک آ گئی؟ اب ذرا بھی خاموش نہیں بیٹھیے گا، اتنا بات ختم ہو گئی۔ اس نے سوال کیا، رسول اللہ نے جواب دیا، بھائی سب سے زیادہ بلند گھر کس کے ہے؟ رسول اللہ نے کہہ دیا نبیوں کے گھر ہے، ختم ہو گئی بات۔ اب وہاں سے دیکھیے کیسے پروردگار عالم آل محمد علیہ السلام کے فضائل کو صفحے ہستی سے آراستہ کرتا ہے اور دنیا دیکھ لیتی ہے کہ آل محمد ہی کے فضائل ہے۔ اتنی دیر میں خلیفہ اول کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہونے کے بعد عرض کیا کہ نبی خدا یہ گھر جو علی و فاطمہ کا ہے اس کی حالت کیا ہے؟ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام نبیوں کے گھروں سے افضل گھر علی و فاطمہ کا ہے۔ تمام انبیاء کے گھر سے افضل گھر علی و فاطمہ کا ہے۔ کیوں بھائی کوئی چیز کیسے افضل ہوگی جب تک دلیل نہیں ہو بات نہیں ہوگی، اور اگر خالی بات ہو بغیر دلیل کے تو وہ بات ہوا میں غائب ہو جاتی ہے، ثبت نہیں ہوتی، دلوں پہ رغبت نہیں ہوتی، نسلوں تک پہنچتی نہیں۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، سرکار دو عالم نے کہا کہ یہ گھر علی و فاطمہ کا جو ہے یہ اور بلند ہے۔ کیا مطلب؟ کا جتنا ذکر آدم سے لے کر مجھ خاتم تک تمام نبیوں کے گھروں میں ہوا، اس سے زیادہ ذکر زہرا کے گھر میں ہوا۔ اب کوئی بندہ تو اٹھ کر کہے گا کہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ 1,24,000 نبیوں نے جو ذکر کیا اپنے اپنے گھروں میں، اور یہ تو تمہارے نبی کی 63 سال کی عمر ہے اور تمہارے نبی کی بیٹی کی عمر جو ہے وہ ساری 18 سال ہے، لیکن ان کو تو دیکھیے کہ جن کی 2,500 سال تھی اور 950 سال تھی اور 1000 سال تھی اور 1500 سال تھی، یہ اتنی عمریں گزارنے کے بعد نبی گئے، اور نبی جب حضرت نوح علیہ السلام، دیکھیے یہاں پر ایک بات کہتا ہوا چلو تاکہ میری بات میں ذرا سا وزن پیدا ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی 2,500 سال کی ایک دن جو ہے وہ ملک الموت آ گئے کہ نبی خدا میں جو ہے وہ تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، اب تمہارا ٹائم پورا ہو گیا۔ 2,500 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام نے گھر نہیں بنایا، ایک جھوپڑی تھی، اور بہت سی روایت میں ملتا ہے کہ ایک ٹٹیا، اب یہ ہماری زبان ہے، یوں سمجھ لیجیے گا کہ ایک ایسی چیز تھی کہ اگر سورج ادھر آئے تو ادھر رکھ لیتے تھے، ادھر آئے تو ادھر رکھ لیتے تھے، یعنی مغرب سے نکل رہا، مشرق سے نکل رہا ہے سورج تو ادھر، اور مغرب میں غروب ہو رہا ہے تو ادھر لگا لیتے۔ کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ کہ بس ایسا ہی کہ جیسے اس گھر میں مطلب اس طرف سے داخل ہو کے ادھر سے نکل گیا۔ کہ تمہاری اولاد میں کچھ لوگ لوہے کے مکانات بنائیں گے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً کہا کہ ان کی عمر تو بہت زیادہ ہوگی، کہ نہیں 60 سال 70 سال، یعنی 100 سے کم کا آنکڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں خدا کی قسم اگر میری عمر اتنی ہوتی تو ایک سجدے میں گزار دیتا، ایک سجدے میں گزار دیتا۔ بات ذہن میں آ گئی؟ کتنی عمریں انبیاء علیہ السلام کی ہوئی، وہ ساری عمریں اور ان کے کیے ہوئے ذکر ایک طرف، شہادی کے گھر کا ذکر اس سے زیادہ ہے۔ تو کوئی تو ہے جو دلیل مانگے گا، بغیر دلیل کے بات نہیں کر رہا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اگر بات یوں سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس طرح سمجھیے گا کہ ایک جنگ ہو رہی ہے اور اس میں میرے مولا کی تلوار اٹھی، اور اٹھنے کے بعد مد مقابل کے 2 ٹکڑے کر دیے، آواز آئی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین کو بھاری ہے، جس کی ایک
ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہو. اب ہمیں یہ بھی تو پتہ لگانا ہے کہ یہ ضربت جو لگائی ہے یہ کاہے نے لگائی ہے. تو ضربت ایسی نہیں کہ کوئی کسی کو بھی مار دے تو وہ جو ہے وہ عبادت ثقلین پر بھاری ہو جائے گی. نہیں، ضربت جہاد نے لگائی. جہاد، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیے جہاد اصول دین میں ہے کہ فروع دین میں؟ سارے بچے کہتے ہیں فروع دین میں. تو فروع دین میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز. دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے. جہاد کون سے نمبر پر ہے؟ یعنی اعمال کی چھٹی منزل پر جہاد ہے. جس کی چھٹی منزل کی عبادت اور ایک اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آ جائے وہ عبادت ثقلین پر بھاری ہو تو اس کا خمس کیسا ہوگا، اس کی زکات کیسی ہوگی، اس کی نماز کیسی ہوگی، اس کا روزہ کیسا ہوگا. ہم سمجھے کہ زہرا کے گھر کے ایک فرد کی عبادت اتنی بلند ہے، جس بیوی نے ہمیں تصویر دی اس کی عبادت کیسی ہوگی. رسول ہمارا یہ ارادہ ہے کہ تم سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا آپ. میرے دوستوں عزیزوں، بحث ہوتی ہے، میں جو لے کے چلاتا رہتا ہوں کہ وہ بھی شامل ہے، وہ بھی شامل ہے، وہ بھی شامل ہے. نہیں، اہل بیت گھر والوں کو نہیں کہتے. یہ عربی زبان کے اعتبار سے کوئی کسی بھی کو بھی کہہ دے، سمجھے، یا ہم کہتے ہیں کہ بھائی اہل بیت نہیں. بیت گھر کو کہتے ہیں، اہل بیت گھر والے. یہاں مسئلہ یہ نہیں. ذرا سا اس لحاظ سے بھی آپ سنیے انشاءاللہ. میں بھائی ایک امام بارگاہ، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دروازہ لگا ہوا ہے، دروازے کو بند کر، یہ دروازے کو بھی بند کر. اب جب ہم امام بارگاہ کے اندر محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں سائبان لگانے کے لیے پلاسٹک شامیانہ یا کوئی ایسی چیز لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم گھر کے اندر محفوظ ہیں، چاروں طرف سے گھر بند ہے، ہم اس بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے بند ہے، ایسے عالم میں کوئی سائبان لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا یہی تلاش کر رہی ہے کہ اہل بیت کون ہے. میں بتا رہا ہوں اہل بیت کوئی نہیں ہے. اہل بیت وہ ہے کہ اگر بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر چادر کے نیچے خدا کا گھر آ جائے تو بیت کہلائے. یعنی مسئلہ جو ہے وہ چادر کے نیچے کا ہے. تو جب چادر کے نیچے آ کر ایک گھر اللہ کا بیت اللہ کہلاتا ہے تو اب یہاں سمجھیے کہ یہاں رسول کی بیٹی کی چادر ہے. تو جب گھر چادر کے نیچے آ کر بیت اللہ ہو سکتا ہے تو یہ ہستیاں یہ گھر کے اندر والے اہل بیت نہیں، چادر کے نیچے آنے والے اہل بیت ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی شامل ہے وہ بھی شامل ہے، لیکن میں ذرا سا اس نہیں پر بھی ذرا سی آپ سے گفتگو کر لوں. رسول اسلام نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف سچی بیوی کا سمجھے، وہ آئی بنانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی چادر دیا. رسول اللہ نے کہا کہ اللہ خیر، تم خیر پر ہو. خیر پر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم چادر میں آ جاؤ. میرے دوستوں اور عزیزوں، اب یہ خطابت کا جملہ ہے کہ جب خیر والی بیوی چادر کے نیچے نہیں آ سکی تو کوئی شر والی کیسے آ جائے؟ نہیں آ سکتی. آل محمد علیہ السلام جناب شہادت کونین کی چادر. رسول اللہ نے کیا کہا؟ میں اپنے بدن میں سوف محسوس کروں. ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہوگا، پیروں میں درد ہو رہا ہوگا، بخار کی شکایت ہوگی. نہیں، دیکھیے جب رسول اللہ نے چادر اوڑھی ہے تو اب حدیث قصہ کو آپ مسلسل سنتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. ذرا پڑھیے کہ جیسے ہی رسول اللہ
اللہ لے کے امام حسن علیہ السلام آ گئے. کہا میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کہا وہ چادر کی نیچے لیٹے ہوئے. دیکھیے اگر ذوف ہوتا جیسے ہمیں ذوف ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ بھائی ظہیر عالم صاحب کو آج تھوڑا سا بخار ہے, گھر پہنچے, جانے کے بعد بیوی سے کہا آج ابھی بخار ہے, ہم جو ہے وہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے ہیں. اور فرض کیجیے گا بچے چھوٹے ہو, اچھا ہمارے نہیں, وہ بچے جو مدرسہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, سمجھے. اب بتائیے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ذوف کی شکایت کرے تو کیا کرتے ہیں گھر والے؟ بچوں کو علیحدہ رکھا جاتا ہے. دیکھو وہ تمہارے دادا بیمار ہیں یا تمہارے بابا بیمار ہیں یا وہ تمہارے بڑے بھائی ہیں, ان کو تھوڑی سی ذوف ہے, کمزوری ہے, تم ان کے پاس آؤ. لیکن بجائے اس کے کہ شہزادی بچوں کو روکتی ہے, ایڈریس کر دیتی ہے, دیکھو چادر کی ملتی لیجیے. امام حسین آ گئے, امام حسین کو بھی بتا دیا. چلیے یہاں تک تو ٹھیک کہ بچے اپنے بزرگوں کے پاس جا کر سکون محسوس کرتے ہیں, یہ تو بچوں کی بات ہے. بزرگ بھی اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھ کر اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں, سکون ان کو ہوتا ہے, سکون محسوس کرتے ہیں. لیجیے ابھی تو امام حسن آئے تھے, امام حسین آ گئے, لیجیے اب جو ہے ان کے والد بھی آ گئے, اور آنے کے بعد کہا بنت رسول میں اپنی ان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ان کو بھی بتا دیا کہ وہ چادر کے نیچے. اچھا یہاں تک بھی ٹھیک ہے. لیجیے شہزادے کو پہنچ گئی کہ بابا اجازت ہو تو میں بھی آ جاؤں. میرے دوستوں اور عزیزوں, یہ ذوف کچھ نہیں تھا. رسول اسلام چادر سیدہ میں آ کر سب کو اکٹھا کرنے کے بعد بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم محمد کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو چادر کے نیچے لگاؤ کہ مجھ محمد کی طاقت کیا ہے. اس لیے کہ ایک طرف ولیوں کا سردار ہے, ایک طرف عورتوں کی سردار ہے, اور بیچ میں جوانان جنت کے سردار ہے. اگر میری طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو اس طرح سے لگاؤ. میرے دوستوں اور عزیزوں, اب جیسی آل محمد علیہ السلام زیر کسا آئے, اللہ نے فرشتوں میں فخر و مباحات کرنا شروع کر دی. یا ملائکتی و سکان السماواتی, اے میرے آسمان کے رہنے والوں, تمہیں علم بھی ہے کہ نہ میں نے آسمان کو پیدا کیا, نہ زمین کو پیدا کیا, نہ سورج کو, نہ چاند کو, نہ ستاروں کو, نہ دریاؤں کو, نہ کشتیوں کو, مگر آل محمد کے صدقے میں ساری باتوں کو چھوڑیے, سمجھے. نہ اللہ نے جنت کو, سمجھے, نہ ستاروں کو, نہ آسمان کو, یہ سب ہمارے پہنچ سے باہر. لیکن دریا یہ ہماری پہنچ سے باہر, پانی جو ہے وہ ہماری پہنچ سے باہر. جتنی چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں پیدا کی. چمکتا ہوا سورج, چمکتا ہوا چاند, یہ پانی. یہیں پر ذرا سا رک کر آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو سیدہ سے محبت نہیں, نہ اس کو پانی پینے کا حق ہے, نہ سورج سے استفادہ کرنے کا حق ہے, نہ تاریک راتوں میں چاند کی روشنی سے استفادہ کرنے کا حق ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ شکر پروردگار عالم بجا لائے تو اس کو اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ بیوی کا شکر بھی ادا کرنا پڑے گا. آل محمد علیہ السلام کی عظمتوں کو اپنے قلب تک اتارنا پڑے گا. ایک صلوات بھیجیے جب ان کی محبت انسان کے قلب میں ہوتی ہے تو وہ فکر نہیں کرتا کہ میں زندہ رہوں کہ مر جاؤں. لیکن جب ان کی عداوت انسان کے قلب میں آ جاتی ہے تو پروردگار عالم اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے. ہم نے تو دیکھا کہ دنیا نے ظلم کر کے کند چھریوں سے 11 آل محمد کے چاہنے والوں کو شناختی کارڈ دے کر ذبح کر دیا. یہ انہوں نے کند خنجر سے جو ہے ان کی گردنیں نہیں کاٹی, انہوں نے اپنے شجرے کو بتایا ہے کہ ہم شبر کی اولاد ہے, اس لیے کہ شبر نے حسین کی گردن کاٹنے سے پہلے اپنے خنجر کو جو ہے وہ پتھر پر مار کر خود کیا تھا. یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا شجرہ کس سے ملا, وہ صبر کیے ہوئے. آج دنیا کے ہر خطے سے جو ہے مظلوموں کے لیے آواز اٹھے.
اور یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ابھی درمیان میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسلمان کیوں نہ آباد ہو، اگر اس کے ناخون میں تکلیف محسوس ہو، اس کو اس کی تکلیف یہاں بیٹھ کر ہمیں محسوس ہو. اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مسلمان اگر پریشانی کے عالم میں ہے تو ہم سکون سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس کی پریشانی کو محسوس کریں کہ وہ بندہ کس طرح سے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، وہ رسول کی بیٹی دربار میں جانے کے بعد دنیا کو بتایا کہ علم امی فاطمہ ابی محمد، پہچان لو مجھے، میں فاطمہ ہوں، اس کا باپ ہوں. مسائل کو آپ روز شہادی کو نہیں دیکھیے، وہ یا تین جملے پڑھوں، لیکن یہ جملے پڑھنے کے بعد میرے آنسو نہیں ہوتے، ایسے درد نہ جس وقت شہزادی کے گھر پر حملہ، لوگ دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئے. اب ذرا سا آپ اندازہ لگائیے کہ ادھر دروازے کے نیچے رسول کی بیٹی ہے اور ادھر علی کی گردن میں رسی. کسی نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھ لیا، مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کا وقت کون سا؟ سید سجاد نے تو کہا نا شام شام شام، لیکن امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دن سب سے زیادہ مصیبت کا وقت یہ تھا ہمارے اوپر کہ ہماری ماں دروازے کے نیچے تھی، ہمارے بابا کے گلے میں رسی تھی. ہم سوچ نہیں پا رہے تھے کہ پہلے ماں کو بچائے کہ بابا کو بچائے. جلتا ہوا دروازہ رسول کی بیٹی کے پہلو پر. آپ نے مسائل میں سنا بھی پیچھے کہ دروازے کی کیلیں جو ہے وہ شہزادی کے جسم میں بے وقت 5 کیلیں. ایک عالم نے نور اللہ شکری، بس ان جملوں کو توجہ. آیت اللہ برشی نجفی، وہ ماشاءاللہ کئی بار ان کی امام زمان کا اسلام ہوتا تھا اور یہ ان کی زندگی میں پتہ نہیں چلا کہ ان کی ملاقات ہوئی کب ہوئی، کیسے ہوئی. آیت اللہ برشی نجفی کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ وقت کا امام مصلی پر اور امام زمان علیہ السلام کی آنکھوں سے مسلسل خون کا بکرا اور وہ خون کے خطرات مصلی پر اور مصلی پر کچھ کیلیں رکھی ہوئی. آیت اللہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا بڑھنے کی بات کرتا ہوں، مجھے رسول یہ آنسو کیا کربلا کی وجہ سے نکل رہے ہیں؟ کیا حسین کی غربت یاد آ گئی؟ اکبر کا سینہ یاد آ گیا؟ عباس کے بازو یاد آ گئے؟ اصغر کا چھنا ہوا گلا یاد آ گیا؟ اے میرے آقا، یہ کس وجہ سے آپ کے آنسو رو رہے ہیں؟ کب وہ ساری باتیں تو ٹھیک، کب مولا بتائیے تو صحیح، پھر آخر میں آنسو کیسے ہیں اور مولا کی کیلیں کیسی ہیں؟ ایک مرتبہ امام زمانہ کہتے ہیں برشی تجھے نہیں معلوم یہ در سیدہ کی کیلیں ہیں، یہ وہی کیلیں ہیں جو میری جدہ کے جسم میں تھی. اور امام نے اپنے سارے سینوں کو پیٹنا شروع کیا. واہ جدہ، واہ مظلومہ، واہ سیاد الذین ظلموا الیاہم ظلموا اماموں کے حسین مظلوم کے صدار جن کے ہمارے شکر